الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور آیت نمبر 191 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں ایک تو خالق ارض و سماوات نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اور دن اور رات کی جو تبدیلی ہے، یہ سارے کے سارے کام رب تعالیٰ کی کاریگری سے سر انجام پاتے. رب تعالیٰ اپنے خاص انعامات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو تخلیق بھی فرمایا، اور دن اور رات جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ صبح و شام سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. تو ان کا یہاں پہ اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، کبھی دن ہو جانا کبھی رات ہو جانا، پھر راتوں اور دنوں کے چھوٹا اور بڑے ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی پیغمبر تشریف نہ لاتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے کوئی ایک حکم بھی نازل نہ ہوتا، تو بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اللہ کو ضرور مان لیتے. کیونکہ کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، زمین کے اوپر خوبصورت باغات، نہریں، ندیاں، ہر طرح کے پھل اور پھول، پھر آسمان جو اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، رب تعالیٰ نے چاند، سورج، ستاروں کے ساتھ اسے مزین اور خوبصورت بنا رکھا ہے. پھر کبھی دن ہو جانا کبھی رات ہو جانا، کبھی سورج کا طلوع ہو جانا کبھی چاند کا طلوع ہو جانا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اگر دنیا کے اندر کوئی ایک بھی پیغمبر نہ آتا تو تب بھی لوگوں کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. تو جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود
اللہ جل شانہ پر ایمان نہیں لاتا وہ بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و تدبر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنی وسیع زمین ہمارے لیے بنا دی۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ غور و فکر کر کے اپنی شب و روز اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ جو تو نے بنایا ہے یہ کوئی باطل یا بیکار پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی ہر چیز کی پیدائش کے اندر، تخلیق کے اندر ایسی ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اگر انسان انہیں جان لے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جائے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حکمتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ تو انہیں ظاہراً فضول سمجھتا ہے، بے فائدہ سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً دنیا کی کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں۔ ہر چیز کے اندر رب تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مفاد رکھا ہے، یہاں تک کہ جو زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے چلنے پھرنے والے حشرات الارض ہیں، اس میں بھی رب تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بھلائی رکھی ہے۔ ہماری عقل اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، رب تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو احباب دی وقار یہاں پہ ایک دو زمین و آسمان کی تخلیق کا اظہار ہے، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں نشانیوں کا اظہار ہے، پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ تو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر حالت میں اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا بھی مطالعہ کیجئے، حضور بھی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رات کا وقت ہوتا نبی علیہ السلام رات میں اس قدر اللہ کا ذکر فرماتے کہ رب تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرما دیا، اے پیارے حبیب آپ راتوں کو قیام کریں لیکن تھوڑا قیام کریں، قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے حبیب آپ قیام کریں لیکن تھوڑا قیام کریں، آدھی رات کر لیں یا اس سے کچھ زائد حصہ یا کچھ کم حصہ قیام کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ کا ذکر کیا۔ پھر بخاری شریف کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے عقد کے اندر حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ میری خالہ تھی۔ تو میں نے ایک دن سوچا کہ اپنی خالہ کے گھر میں جاتا ہوں، وہاں پہ رات رہوں گا اور رات کے وقت حضور کا عمل دیکھوں گا کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت میں کیا عمل کرتے ہیں، چونکہ دن میں تو لوگوں کے سامنے حضور کے اعمال ظاہر ہوتے تھے، لیکن رات کو چونکہ حضور اپنی ازواج کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی چونکہ خالہ حضور کے عقد میں تھی، اور خالہ یہ ذی محرم رشتہ داروں میں سے آ جاتی ہے، بندہ ان کے پاس جا سکتا ہے، رات رہ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے۔ تو فرماتے میں چلا گیا حضور کے گھر میں، یعنی اپنی خالہ کے گھر میں، تو میں نے سوچا کہ رات وہاں پہ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسا حضور عمل کرتے ہیں۔
تو پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ رات کو باتیں کرتے رہے، پھر حضور محو استراحت ہوئے، پھر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے۔ یہ حضرت ابن عباس چونکہ گئے ہی حضور کا عمل دیکھنے کے لیے تھے، یہ کو ساری رات سوئے تھوڑے رہے ہوں گے، یہ تو انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا حضور کے عمل بیان کیے کہ حضور نے پہلے رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ سے باتیں کرتے رہے، پتہ چلا کہ اپنی ازواج کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا تو حضور بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہی آیہ بینہ تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ پوری آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے اپنے جسم سے، چہرے سے نیند کے آثار کو زائل کیا، گئے مشکیزہ لٹک رہا تھا، وہاں پہ جا کے حضور نے وضو فرمایا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو حضور نے وہاں پہ عبادت کی۔ بہت اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے حضور کو دیکھا، حضور نے عمل کیا، میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور نے میرے کان سے پکڑا، پیار کے ساتھ اسے مسلا اور مجھے پکڑ کے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ تو اس انداز سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے پھر رات کو عبادت کی، حضور نے 11 رکعات نماز ادا فرمائی۔ 11 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 8 رکعات نماز تہجد ادا فرمائی اور 3 رکعات آپ نے نماز وتر ادا فرمائی۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو اس کے بعد حضور نے 2 رکعات نماز سنت فجر کی ادا کی، اور پھر بعد میں آ کے صحابہ کرام کو جماعت کروائی۔ تو اس انداز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا شب و روز اللہ کی عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے۔ احباب دی وقار، دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے بھلائی کے کام ہیں، لیکن تمام کاموں سے بڑھ کر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو تر رکھے، اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے بلند درجہ کا باعث ہو، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو، اور تمہارا کل دشمن کے مقابلے میں جانا، تمہارا دشمن کو قتل کرنا، دشمن کا تمہیں قتل کرنا، مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس سے بھی زیادہ افضل ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ہمیں ایسا عمل بتائیے کہ جو ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم ہو، سب سے زیادہ بلند شان والا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عظیم ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے کہ جو رب تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، جو بندے کو بڑے بلند درجے پہ فائز کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عظیم عمل ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہ جس بندے نے ایک دن یا کسی ایک جگہ پر بھی میرا ذکر کیا
اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمانا۔ اس نے میرا ذکر کیا ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ مجھ سے ڈرا ہے، لہذا میں اسے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا بلکہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمانا۔ اس قدر انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، گانے باجے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے اور وہ بندہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح سے بھی بیان کیا گیا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں میں فرق ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، غافل دل ہے، وہ مردہ کی طرح ہے۔ تو احباب دی وقار، ہمیں چلتی پھرتی لاشیں نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی قرآن کی تلاوت کی شکل میں، کبھی تسبیحات کی شکل میں۔ اگر یہ معاملات نہیں ہوتے، بندہ رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر بھی بندے کو عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو کما حق کو عبادات کرنے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔